आपको बताएं कि कराची में फायरिंग के वाकयात ने एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमने टेलीफोन लाइन पर उनसे राबिता किया है, उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे अनासर हैं जो कराची में मौजूद हैं कि हर कुछ अरसे बाद कराची में टारगेट किलिंग की लहर एक बार फिर से तेज हो जाती है? कौन से मुहर्रिकात हैं? सबसे पहले तो नीलम असलम साहिबा, शुजात अली साहब और समा टीवी की तमाम टीम को, नाज़रीन को, सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग गुज़िश्ता कई दिनों से हलाक हो रहे हैं और जो आज 10 से ज़ायद अफराद हलाक किए गए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब, आप हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से जो हालिया कत्लो गारबदारी के वाकयात कराची में तेज हो गए हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हमने उनसे राबिता किया, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन मौजूद थी जिसकी वजह से हमें लगता है कि उनका राबिता हमसे मुनक़िता हुआ है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दोबारा उनसे राबिता बहाल कर सके, उनसे बात कर सके। राबिता किया था एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन हमारे साथ थे, एक बार फिर से हमने उनसे राबिता किया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मेरी आवाज नीलम असलम साहिबा आपको साफ आ रही है? जी। मैं ये कह रहा था कि आपको सवाल था कि कौन लोग हैं, मुहर्रिकात क्या है? मुहर्रिकात तो वही है कराची दुश्मनी। बहुत तवील दास्तान है, मैं उस दास्तान में जाना चाहता नहीं। और पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आती है तो उसकी हुकूमत में कराची में कुछ ज्यादा ही मेहरबानी होती है और कत्ल व गारतगरी में इजाफा हो जाता है। तो आपके इल्म में है और सबके इल्म में है, समा टेलीविजन के नाज़रीन और सामीन खूब अच्छी तरह जानते हैं। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी जी। रोजाना कराची शहर में वो जानते हो कि शहरियों की तादाद में, यानी जो हलाकत की अगर हम तादाद ले तो कल जो थी उससे ज्यादा दूसरे दिन, उससे ज्यादा तीसरे दिन, उससे ज्यादा अब बढ़ती जा रही है तादाद, इजाफा होता जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि महल्ला कमेटियां बनाने का, मैंने कहा तो महल्ला कमेटियां अपनी हिफाजत आप करो के तहत बनाई। वहां पुलिस पहुंच गई, रेंजर्स पहुंच गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर ऐसे हालात पैदा किए कि किसी शरीफ आदमी के लिए फिर मैदान में आकर अपनी हिफाजत खुद करने का या महल्ले की हिफाजत करने का फिर तसव्वुर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और ये बात सब जानते हैं कि शुमाली वजीरिस्तान और दीगर और इलाकों में जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं, जो स्कूलों पर, मसाजिद पर, इमाम बारगाहों पर, मज़ारात पर, शहरों में, आर्मी पब्लिक स्कूल पर ही नहीं बल्कि 800,000 से ज़ायद स्कूल लड़कियों के, लड़कों के जिन्होंने बमों से उड़ा के तबाह कर दी है, इनके खिलाफ मुसल्लह अफवाज ज़रब-ए-अस्ब
کے تحت رات دن کارروائیاں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کی حفاظت کے لیے۔ افسران بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں یہ بموں کے دھماکے کرنے، خودکش حملہ کرنے والوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مسلح افواج یہ کر رہی ہیں، حالت جنگ میں ہے، دوسری طرف کراچی میں معصوم شہریوں کے قتل عام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ مکمل طور پر امن و اماں قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ 6 روز قبل 9 لاشیں لے کے 9 گھنٹے تک سی ایم ہاؤس کے باہر لواحقین اور ہمدرد رشتے دار وہاں 9 گھنٹے تک کھڑے رہے، مگر سی ایم صاحب تو کجا، کوئی وزیر بھی 1 منٹ کے لیے لواحقین کے پاس نہیں آیا کہ لواحقین کے سر پہ ہاتھ رکھتا کہ ہم قاتلوں کو تلاش کریں گے، جن پولیس والوں نے جہاں جہاں زیادتیاں کی ہیں ان سے حساب لیں گے۔ اس لیے نہیں آئے کہ کراچی پولیس میں جہاں ایک طرف ایماندار پولیس اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف پولیس اہلکاروں کو جیلوں سے نکال کر ڈاکوؤں کو حکومت سندھ نے کراچی کے پورے 60-70 جتنے بھی تھانے ہیں اس میں لگا دیا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پر۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ مال کمانا، اپنا مال بناؤ، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ یہ ہے حکومت سندھ کا عوامی پروگرام۔ کوئی نہیں آیا اسی لیے نکل کے، 6 لاشیں جو ہے 9 گھنٹے تک وہاں باہر کھڑی رہی۔ بعد میں آئے کہ ہم نے اس کو فون کیا، ہم نے اس کو فون کیا، بات فون کرنے کی نہیں ہے، لاشیں سی ایم ہاؤس کے باہر تھی، وہاں آپ گئے یا نہیں گئے؟ آپ نے لواحقین، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا؟ جو پولیس کسٹڈی میں ہلاک کیے گئے، ہمارے پاس ثبوت ہے، ثبوت۔ نیلم صاحبہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس ان پولیس والوں کے نام، ان کے میسجز موجود ہیں، جنہوں نے پیسے مانگے، رہا کر دیں گے، اتنے دے دو۔ غریب آدمی کہاں دیے 10 لاکھ 20 لاکھ، بالآخر پھر وہ شہید کر دیتے ہیں۔ وہ اسی طرح اس دن شہید کیا گیا، ان کی لاشیں لے کے وہاں گئے، لیکن حکومت سندھ شام کو ان کے سارے وزراء ٹھنڈا شربت، ٹھنڈائی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پی کے آرام سے نیند سو جاتے ہیں، تاکہ صبح آرام کے ساتھ رات گئے تک، کیونکہ کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، نوٹ گننے گا، پیسے گننے گا،
کہ اسے گنتے رہے تاکہ آرام سے گن سکے. تو جلدی مطلب پی پا کے ٹھنڈائی کا شربت وہ سو جاتے ہیں. صبح پھر نوٹ گننے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہیں نہیں کون مارا کون جیا، انہیں تو نوٹ سے مطلب ہے. آج بھی کراچی میں 10 سے زائد معصوم افراد نامعلوم افراد کے ہاتھوں، دہشت گردوں کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو گئے. دہشت گرد حسب روایت آرام سے واپس چلے گئے. وفاقی اردو یونیورسٹی کے قریب ابھی 2 گھنٹے قبل ایک گاڑی پر فائرنگ ہوئی، مزید 2 افراد جاں بحق کر دیے. رینجرز نے کراچی میں آپریشن شروع کیا، بڑے اختیارات مانگے. کیا کیا رینجرز نے؟ اور شناخت افسران نے، جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا دہشت گردوں سے لڑکے. مگر دوسری طرف جو بھتہ لینے والے رینجرز کے افسران تھے اور چھوٹے یا بڑے، انہوں نے کہا کہ ساری حکومت سندھ نے کہا ہے ساری رکاوٹیں ہٹا دو، کیونکہ حکومت سندھ کے چور چکے ڈاکوؤں نے کہا تھا یہ رکاوٹیں ہمارے لیے بڑی مصیبت بنتی ہیں. تو رینجر سے کہا انہوں نے، رینجرز یہ جو خود یعنی خراب قسم کے لوگ تھے، بے ایمان قسم کے لوگ تھے، ان افسران نے تمام شہر سے بیریئر جو شہریوں نے محلہ محلہ گھر گھر چندہ جمع کر کے اپنے پیسوں سے لگائے تھے، وہ توڑ ڈالے رینجرز نے، کاٹ ڈالے اور دہشت گردوں کے لیے کھلا راستہ بنا دیا. آدھا ہر رکاوٹ ختم کر دی گئی ہے. میں رینجرز والوں سے کہتا ہوں اپنی اس پالیسی پہ نظر ثانی کرے، محلے والوں کو چندہ جمع کر کے خدا را محلہ کمیٹیاں بنانے دیں، انہیں ان رائٹنگ اجازت نامہ دیں کہ اپنی حفاظت خود کرو. کمیٹی کے یہ رکن ہے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے محلے کی حفاظت کے لیے اس کی اجازت دیں، ورنہ پھر آپ خود حفاظت کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، حکومتیں کفر قائم رہ سکتی ہیں، ظلم، ناانصافی، بے ایمانی، دھوکے بازی سے قائم نہیں رہ سکتی. الطاف حسین صاحب، میں نیلم صاحبہ جی وزیر اعظم پاکستان میں محمد نواز شریف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حالات سندھ کیسے ہو گئے ہیں، یہ فوری طور پر سندھ کی حکومت کو برطرف کیا جائے. سندھ میں فوری طور پر مارشل لا نافذ کیا جائے. اس کے لیے وزیر اعظم سفارش کریں صدر مملکت سے، اور صدر مملکت جو ہے وہ پھر آرڈر دے دیں گے تاکہ صوبہ سندھ میں مارشل لا لگے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو، لوگ آرام سے سفر کر سکیں، بچیوں کو اپنی اولادوں کو اسکول بھیج سکیں. یہ فوری طور پر وزیر اعظم مارشل لا لگانے کا اعلان کرے. دس از دا اونلی سولوشن ایٹ دا مومنٹ. یہ کڑوا گھوٹ ہے، یہ ناپسندیدہ فیصلہ ہے.
یہ ناپسندیدہ غیر مقبول مطالبہ ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اب کوئی مطالبہ کرنے کو باقی نہیں بچا۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، آپ کا موقف ہم تک پہنچ چکا ہے، ہمارے ناظرین تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا سما کے لیے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جو بھی امن و امان کا مسئلہ اس وقت ہے، قتل و غارت گری کے واقعات میں تیزی آ گئی ہے، اس پر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہم سے بات کر رہے تھے، خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کی جانب بھی اشارہ کیا ہے، جو فرض شناس لوگ موجود ہیں ان کی جانب بھی بات کی ہے، ان کی بھی بات کی ہے، اور پورا ملک ہی اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے۔ لیکن بالخصوص اگر کراچی کی بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔